الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین و حاضرین، آج کی اس تقریر کا موضوع رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ وہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس میں اللہ نے اپنے محبوب پاک کی رحمت عامہ کا ذکر فرمایا ہے. خدا اپنے محبوب سے خطاب فرما کر فرما رہا ہے کہ پیارے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. سامعین کرام، اس آیت کے اس لفظ عالمین کو سامنے رکھیے اور پھر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں بھی وہی عالمین کا لفظ ہے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ کے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، تو اس کے لیے کس قدر محنت و مشقت برداشت کرتی ہے. اپنی تکلیف کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی پرورش کا خیال رکھتی ہے. اپنا چین، سکھ، آرام، نیند، بھوک، پیاس سب کچھ اس بچے پر قربان کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کے دل میں اس بچے کے لیے رحمت پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ سب اس رحمت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ ماں ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے لیکن بچے کی پرورش میں کوتاہی نہیں کرتی. گویا ماں کی ربوبیت کا اظہار اسی رحمت سے ہوتا ہے. اگر ماں کے دل میں اس بچے کے لیے رحمت نہ ہو تو وہ ماں کبھی بھی بچے کی پرورش نہ کرتی. تو یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے ایک ماں سے بھی زیادہ شفقت و محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اور حضور کی رحمت عالم کے ہر ذرے کو شامل ہے. نبوت و رسالت ہو یا پھر امامت اور ولایت، سب کا سبب حضور کی رحمت ہے. مومنوں کو حضور کی رحمت سے ایمان ملا اور کفار کو دنیا میں حضور کے سبب امان ملی. وہ اس طرح کے مکہ کے کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے تھے،
جب آپ تبلیغ کرتے تو وہ دل سوز آوازیں نکالتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، دوران عبادت گندگی ڈال دیتے۔ ابو سفیان آپ پر چڑھائی کر کے لشکر لایا، وحشی نے آپ کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اور ہندہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا۔ یہ سب ظلم و ستم کیا، اور جب یہ سارے ظالم لوگ فتح مکہ کے بعد مغلوب ہو کر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، اور یہ مجبور و مغلوب تھے، اور حضور علیہ السلام ان سے ہر طرح کا انتقام لینے پر قادر تھے، تو اس وقت آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، خدا تمہیں معاف کرے اور وہ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی۔ حضور علیہ السلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار تھا۔ ان کی شہادت پر حضور علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے، لیکن جب ان کا قاتل وحشی حضور علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں مگر ایک شرط ہے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شرک نہیں کرتے اور نہ ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کاری، اور جو یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن ان کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ تو وحشی نے کہا کہ میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں، تو اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو اسی وقت قرآن نازل ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو شخص ان گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اس کے عمل نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اسی طرح سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس وحشی کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور اس وحشی نے کہا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ کتنی بحث و تکرار کے بعد کس قدر ناز اٹھا کر اس شخص کو کلمہ پڑھایا جو آپ کو سخت ترین اذیت دینے والا اور آپ کے محبوب ترین چچا کا قاتل تھا۔ اسی طرح ایک دن حضور علیہ السلام کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، کہ قریش کے سرداران پاس ہی بیٹھے آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز سوچ رہے تھے کہ ان میں سے عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور عین سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام کی پشت پر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دی، اور یہ منظر دیکھ کر سارے ہنس رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آئی اور انہوں نے اس جھلی کو دور کر دیا، اٹھا کر دور کر دیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام نماز پڑھ چکے تو حضور علیہ السلام نے ان تمام کافروں کے نام لے لے کر دعائے ضرر کی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حضور رحمت للعالمین ہے تو پھر انہوں نے دعائے ضرر کیوں کی؟ تو اس کی وجہ سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کفار نے طائف کی وادی میں حضور کو پتھروں سے گھائل کیا اور غزوہ احد میں آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے بھی نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان ظالموں کے لیے دعائے ضرر کیجیے۔ تو حضور رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا یا رب العالمین انہیں ہدایت دے۔ تو اتنی تکلیف کے باوجود حضور نے دعائے رحمت دی۔ یہ ظاہر ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات ظاہر کر دی کہ میری ذات کو اذیت دو برداشت کر لوں گا، میرے چچا کو قتل کر کے ان کا جگر دانتوں سے چبا لو، وہ صبر کر لوں گا، ہر ستم گوارا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں خلل ڈالو، نماز میں فساد برپا کرو، تو
تو یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جس قدر عبادت کا حکم دیا ہے خود اس سے زیادہ عبادت کی ہے۔ چنانچہ امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی اور خود تہجد بھی پڑھتے تھے۔ دوسروں کے لیے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ فرض کی اور خود سب کچھ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے صرف دن میں روزے مقرر کیے اور خود وصال کے روزے بھی رکھے، اور حضور کی رحمت سے پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، لیکن حضور کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے مسجد کے علاوہ نماز پڑھنا جائز نہ تھا، لیکن ہمارے لیے ساری زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ تو آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ 3 بار سوال کیا اور آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اور پھر فرمایا کہ جس چیز میں تمہیں چھوڑ دوں تم اس چیز میں مجھے چھوڑ دیا کرو، کیونکہ پچھلی امتیں زیادہ سوال کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ تو جب میں تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس سے رک جایا کرو، جب کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو بقدر استطاعت کر لیا کرو۔ اسی طرح حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں اور عشاء کی نماز کو رات تہائی تک مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔